السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول کے بارے میں، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خاص دن ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تحقیق کے لیے لوگ ملین بلینز خرچ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی اندرونی اور دنیا کی جتنی بھی بیرونی چیزیں ہیں ان کو دریافت کر سکیں، چاہے وہ خلاؤں کی ڈسکوری کے لیے کوئی اسپیس شپ ہو یا ایک ذرہ یعنی آئٹم کے اندر مزید ایک پروٹون کو جاننے کے لیے ہو۔ تو سائنسدان اور ڈفرینٹ ممالک اس پہ ملین بلینز جو ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں کے پار کیا چیز ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں ستارے کیا ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ باقی پلینٹس پہ کیا ہے۔ تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے سارے راز ازل سے لے کر قیامت تک جو بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل جن کا انسان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آئی ہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کیا ہے، ان فیکٹ ہر لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ غیر مسلم لوگوں کی جو زندگی ہے ان میں یہ سوال یوں کہ یوں ہی ہیں، ان کو ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے بہت سی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ یہ کھوج میں ہے کہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یا آسمان کے اوپر کیا ہے، وہاں کی زندگی کیسی ہے، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، یہ سمندر کی تہوں میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے۔ وہ آج تک ان کو کھوجتے رہے ہیں اور اسی میں مصروف ہیں، جبکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادی دولت کے خرچ کے ہمیں بتا دی ہیں قرآن میں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے، کیونکہ اگر ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک عملی نمونہ ہمیں دیکھ کر ہم پہ بہت بڑی رحمت نازل کی ہے اور ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے چند واقعات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب قربانی کا وقت آتا تھا تو 3 قربانیاں ان کے ہاں کی جاتی تھی، جس میں سے ایک قربانی تمام امت مسلمہ کے لیے ہوتی تھی۔ یہ تھا ان کا پیار ہمارے لیے، جن کو وہ جانتے نہیں تھے، لیکن یہ ان کا پیار تھا کہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے تھے اور قربانی بھی کرتے تھے۔ قیامت کے روز جب سب کو اپنی فکر ہوگی، جہنم کو جب لایا جائے گا تو وہ غضب اور غصہ سے ابل رہی ہوگی، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ کتنے طاقتور ہوتے ہیں نا فرشتے، لیکن ان سے بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ جب انسان جہنم کو دیکھیں گے تو ڈر اور خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اگر اس وقت ذہنی دباؤ اور ٹینشن سے موت واقع ہو سکتی تو سب لوگ مر جاتے کہ وہ اسے دیکھ کر اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے، لیکن تب بھی جب سب لوگ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو ایک آواز آ رہی ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ وہ امت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ کتنا پیار کرتے تھے ہمارے نبی ہم سے، اپنی امت سے۔ اور نزاع کا جو وقت ہوتا ہے، موت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ کتنا سخت ہوتا ہے، سب کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہوگا۔ ایسی سختی ہوتی ہے کہ جو
برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ انفیکٹ ایک مردہ اپنی حالت نہیں بتا سکتا ہے، اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں جب تک خود ہم پہ وہ وقت نہیں آئے گا۔ لیکن اس وقت میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی ہی فکر تھی۔ وہ ہمارے بارے میں ہی سوچ رہے تھے اور ہمیں ہی نصیحت کر رہے تھے اس دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کی، نماز کی۔ یہ تھا ان کا پیار ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت ہستی تھے۔ ان کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ان کے بتائے گئے راستے کے بغیر منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب جنگ خندق ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، اسلام کی خدمت کر رہے تھے، مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے۔ آپ کا سارا مال کہاں گیا؟ آپ ایک تاجر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس مال موجود نہیں تھا۔ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی تو آپ ایک تاجر تھے۔ وہ سارا مال آپ نے اسلام اور دین کی خاطر اس کی خدمت میں خرچ کر دیا۔ وہ جو 2 جہانوں کے سردار تھے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ وہ چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ سونا بن جاتے، لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی امت کو بھی اسی چیز ترغیب دی کہ وہ بھی آخرت پہ ہی نظر رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ گرفتار ہو جاتا تھا۔ وہ آپ کے خلاف بغض اور نفرت نہیں رکھ سکتا تھا، اور اسی لیے آپ کو ساحر کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ کا دماغ چل گیا ہے، یا پھر آپ جادو کرتے ہیں، یا پھر آپ کاہن ہیں، یا شاعری کرتے ہیں اور اپنی شاعری سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کے اخلاق کا کمال تھا کہ جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ قرآن نے خود بتایا ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجمون نہیں۔ تو وہ خوبصورت ترین نمونہ، وہ اخلاق کی بلندیوں پہ موجود ہستی، ہم اس کی امت ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں۔ ان کی لائی ہوئی کتاب بھی محفوظ، ان کی سنت بھی محفوظ، ان کی سیرت بھی محفوظ۔ اس صدی میں بھی بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو کہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی، ان کی زندگی کی، ان کی سیرت کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنی بہت ساری بکس میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، جن میں نمبر 1 جو پرسنالٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ان کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان کی سیرت کو فالو کرتے تھے، اسی لیے ان کی زندگیاں بہت کامیاب تھی اور وہ جان دیتے تھے آپ کے لیے۔ ہمیں بھی آپ کے لیے جان دینی چاہیے، ہمیں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں تھا، وہ آپ کی عادات اور سنتوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں حذیفہ بن یمان کا۔ حذیفہ بن یمان فاتح ایران تھے، یعنی جنہوں نے ایران فتح کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دور میں 2 ہی سپر پاورز تھی، ایران اور روم، تو آپ نے ایران فتح کیا تھا۔ معمولی سے لباس میں ایران پہنچے اور وہاں پر حملہ کیا، تو کسریٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ مذاکرات کر سکیں۔ کسریٰ کوئی عام شخص نہیں تھا، سپر پاور کا بادشاہ تھا۔ اگر ہمیں کوئی اس طریقے سے اتنا بڑا آدمی انوائٹ کرتا ہے تو ہمارے لیے تو اتنی فخر کی بات ہوگی۔ انفیکٹ ہم تو سب کو بتاتے پھریں گے اور ملنے کے بعد پکچرز بھی سب کو دکھاتے رہیں گے کہ ہم اس شخص سے ملے تھے۔ لیکن ان کا کیا طرز عمل تھا؟ تو اس دور میں ایک مسلمان جرنیل کو جب بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا تو جو دربان دروازے کے باہر کھڑے تھے تو کہنے لگے بادشاہ سے ملاقات کے لیے یہ لباس ٹھیک نہیں ہے،
آپ کو لباس بدلنا پڑے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنا لباس تبدیل نہیں کروں گا، میں اپنا لباس نہیں اتاروں گا، میں اپنے لباس میں ہی جاؤں گا۔ آج ہم سب سے پہلے جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، دنیا کا مال آتا ہے، تو اپنا لباس چھوڑتے ہیں، ہم قمیض شلوار چھوڑ کر جینز پہننا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جرنیل جس نے اس وقت کی سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے لباس میں ہی جاؤں گا۔ اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، جب ہم اپنی شناخت بھول جاتے ہیں تو پھر ہماری کوئی منزل نہیں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری قوم کا لباس نہیں پہن سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ یمنی چادر اوڑھی تھی، تو ہم پہن سکتے ہیں، لیکن اس وقت معاملہ نازک تھا۔ وہ ایک مسلمان جرنیل کی حیثیت سے جا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو ریپریزینٹ کرنا تھا۔ خیر وہاں پر جب کھانا پیش کیا جاتا ہے تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور صاف کر رہے ہیں تاکہ اس کو کھا لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اگر کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے۔ پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کھونی مارتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم بادشاہ کے دربار میں ہو، اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو، تم لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہو، چلو پھینکو اس کو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان بھرے دربار میں کہتے ہیں میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ میں فخر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اگر کچھ گر جاتا تو صاف کر کے اٹھا کے کھا لیتے تھے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، گندی چیز نہیں کھاتے تھے، اٹھاتے تھے، صاف کرتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ تو پھر حضرت حذیفہ نے کوئی شرم محسوس نہیں کی بھرے دربار میں کہ میں ان کے ایٹیکیٹس کے خلاف چل رہا ہوں۔ انہوں نے لقمہ اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ کسریٰ دربار میں بیٹھا ہے، حذیفہ بن یمان کے ساتھ ربی بن عامر بھی ہیں، ایک اور صحابی، اور دونوں آتے ہیں شان کے ساتھ اور کہتے ہیں ہم بات تب کریں گے یا تو بادشاہ بھی کھڑا ہو جائے یا ہمیں بھی کرسی دے دی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہم نے کبھی ایسے بات نہیں کی کہ آپ بیٹھے اور ہم کھڑے ہوں اور آپ سے بات کریں، یا پھر آپ کھڑے ہوں ہم بیٹھے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں، کیونکہ یہ مینرز کے خلاف ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں، مذاکرات کریں یا کوئی بھی بات ہو تو دونوں کو ایک ہی لیول پہ ہونا چاہیے اور ہم اسی طریقے سے بات کریں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں زج کر دیا ہے، ناراض کر دیا ہے، ان کو نکال دو میرے دربار سے اور ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا لاد دو اور ان کو ذلیل کرو۔ تو حضرت حذیفہ مسکرا رہے ہیں کھڑے ہوئے، وہ مٹی کا ٹوکرا لاتے ہیں اور ان کے سر پر رکھتے ہیں، وہ سر پر آرام سے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسریٰ تو نے اپنی زمین کی مٹی تو ہمیں دے دی ہے، اب دیکھ تیری زمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میں اپنی مٹی ان کے سر پہ رکھوا کے بھیج دی ہے، اب میں نہیں بچتا۔ ایرانیوں نے اس کے بعد اس کو بدشگونی قرار دیا، کیونکہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جس تلوار سے یہ مارکا فتح کیا گیا تھا، ایران کو فتح کیا گیا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، چمکدار بھی نہیں تھی، اور اس کا جو ہینڈل تھا اس میں جو چمڑا لگایا جاتا ہے وہ چمڑا بھی نہیں تھا، اس پہ پھٹے پرانے کپڑے لپیٹے گئے تھے۔ تو جب دربار والوں نے وہ تلوار دیکھی تو کہنے لگے تم اس تلوار سے ہمیں مارو گے، اس سے ہم سے لڑو گے؟ تو ربی بن عامر نے کہا ہاں، تم اس تلوار کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے ہاتھ کو دیکھو، تم ایسا کرو کہ تم اپنی سب سے مضبوط ڈھال لاؤ اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں اور یہ تلوار کیا کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے سب سے مضبوط ڈھال وہ لے آئے، تو ایک ہی وار میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے،
اور مسلمانوں میں اتنی قوت تھی، اتنی جرأت تھی، وہ اتنے مقام والے تھے۔ آج ہمارے بازوؤں میں جان کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہماری شان کیوں نہیں ہے؟ آج امتوں میں، اقوام میں ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی تھی، ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی یا کوئی مشکل آتی تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ کیا چھوٹا ہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ ایک معرکہ تھا جس میں بار بار حملہ کیا جا رہا تھا لیکن فتح نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے، پریشان تھے اور سب سر جوڑ کے بیٹھے اور سوچنے لگے کہ آج ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے نام پر نکلیں اور ہماری مدد نہ ہو۔ ہم لوگوں سے یقیناً کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ پھر ان کو خیال آتا ہے کہ ہم لوگ کی زد میں آ کر مسواک کی سنت کو وہ بھول گئے ہیں، مسواک کرنا بھول گئے ہیں، ایک سنت چھوڑ دی ہے انہوں نے۔ تو سب نے اسی وقت فوراً اٹھے اور اپنی تلوار پکڑی اور درخت سے مسواک کاٹ کر کرنے لگے۔ اور اتنے میں ایک جاسوس تھا جو کہ آس پاس گھوم رہا تھا، اس نے جا کر خبر دی کہ مسلمان آج دانت رگڑے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہمیں چبا جائیں گے۔ تو اس چیز نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور ایک ہی حملہ میں فتح ہو گئی۔ وہ ہر موقع پہ سوچتے تھے کہیں ہم سنت سے 1 انچ بھی ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے ہیں، اور ہماری زندگی میں سنتوں کا نام تک نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم تو سنتوں کو فالو کرنا ایک بیکورڈ چیز سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو معیار سمجھتا ہے نا، تو وہ سنت کو پھر کیا ہی سمجھے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کامیابی ناممکن ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ہم 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشبوؤں کی بارش کرتے ہیں، عطر کی بارش کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں بچھاتے ہیں۔ میں ایک شعر سنا تھا، میں آپ کو بھی سناؤں گی، لیکن اس شعر کا مقصد بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں، ان کی قدر کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ اگر ہم بڑھیں گے تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ 2 انتہائی ہیں، یا تو بالکل بھی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے یا پھر اتنا زیادہ اس چیز کو آگے لے کے جایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے درجے سے بھی ان کو بڑھا دیا جائے۔ تو ایسی راہ اختیار نہیں کرنی، ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہے۔ ایک شعر تھا کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبوں کا بھی کعبہ ہے میٹھے نبی کا روزہ، ہر مقام سے بالا ہے میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولیٰ سے اعلیٰ ہے میٹھے نبی کا روزہ۔ اب اس شعر کو اگر ہم سنتے ہیں تو کتنے شرکیہ لفظ ہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے محبت ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم بادشاہ سے اونچا مقام کسی کو بھی دے دیں گے، بے شک وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کیوں نہ ہو، تو بادشاہ کیا خوش ہوگا اس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس چیز سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اونچا مقام کسی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس طرح کی نعت یا اس طرح کے شعر جو ہیں وہ سننے اور پڑھنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ظاہری طور پر چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں یا ہمارے اقوال ہیں اس میں کہیں شرک کا شبہ تو نہیں آ گیا، ہم کہیں اپنی حد سے آگے تو نہیں بڑھ گئے۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اس دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن ہمیں عیسائیت کی طرح ان کو ان کے مقام سے اوپر لے کر نہیں جانا ہے، اور نہ ہی ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
ہمیں دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کر اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ ان کے بغیر دین سمجھنا ناممکن ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے اونچا مقام دینا بھی ایک ناانصافی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کسی بات کے جواب میں کہا کہ جیسے یا رسول اللہ آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ یہ تھی ان کی ذات۔ تو ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنی ہے، ویسی لائف جیسی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں گزارنا سکھائی ہے۔ ہم 12 ربیع الاول پہ سب گلیاں محلے بازار سجا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، عطر کی بارش کر لیتے ہیں، پھولوں سے سجا لیتے ہیں، لائٹنگ کر لیتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں۔ تو ان سے جو ایمان کا رشتہ ہے نا، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان سے تو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے نا، اس کو مضبوط کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی انسان اگر ہمیں اچھا لگتا ہے نا، تو کیوں اچھا لگتا ہے؟ اپنی خوبیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم مزید ان کی خوبیوں کو جانیں گے تو ان سے مزید محبت ہونے لگے گی۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے تاکہ ہم ان کو فالو کریں، ان سے مزید پیار کر سکیں۔ اس مہینے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ ان کو بھیجیں، دل سے بھیجیں، اور ان کی جو سیرت کی کتابیں ہیں نا، وہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ہم اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے گا ہم ان کی سیرت پہ ایک کتاب پڑھیں گے۔ بہت سی کتابیں اویلیبل ہیں، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں، سیرت النبی، رسول اللہ کے آنسو۔ تو کوئی بھی بک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل کرنے کے کام ہے۔ ہم صرف ایسی مجلس اگر منعقد کر لیتے ہیں تو اسے حق ادا نہیں ہوگا۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی، آپ کو جانیں گے نہیں، تو محبت کا درجہ ہم نہیں پا سکتے ہیں جو ان کے لیے اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ جتنا علم اور معرفت بڑھے گی اتنی ہی محبت اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا ہم جانیں گے اتنا ہی سر تسلیم خم کرتے چلے جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سر جھکا کے آئے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کبھی کسی غلط راستے کی طرف نہیں لگائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، نبی تو اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ مہربان ہوتا ہے، اس کا حق تو ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم پر جو رحمت، جو شفقت، جو محبت، جو عنایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، وہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں کی، اور نہ ہی کوئی اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ تو جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے پھر ایمان بھی آپ پر، اعتماد بھی آپ پر، محبت بھی آپ کے لیے، اطاعت بھی آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی وضاحت خود فرما دی ہے۔ ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں، ایمان تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑے، دل میں جگہ بنا لے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔ یعنی جو کہا جا رہا ہے بالکل درست کہا جا رہا ہے۔ ایمان کچھ تقاضے کرتا ہے ہم سے، عمل کے، اطاعت کے۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور کسی چیز میں شک میں نہ پڑیں۔ جو بتایا ہے ٹھیک بتایا ہے، اگر میری عقل میں نہیں یا سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری عقل کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ بعض اوقات ہم مال دے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، ہمیں جان بھی دینی ہے اور اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم خود آگے ہو جاتے ہیں اور مال نہیں خرچ کرتے۔
تو دونوں چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی، اور یہی سچے لوگ ہوتے ہیں جو شک نہیں کرتے اور جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے اور عمل کا نام ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے ہوں گے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے اور شہداء میں سے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، تو جب تک آپ کی محفل میں ہوتا تو سکون میں رہتا تھا اور خوش رہتا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو میں خوش رہتا ہوں اور سکون میں ہوتا ہوں، جب میں چلا جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میرا اپنے بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا، اور میں پھر تمنا کرتا ہوں کہ میں پھر آپ کی مجلس میں آ جاؤں، اور جو ہی میں اپنے گھر کے کام کاج ختم کر لیتا ہوں، ان سے فارغ ہو جاتا ہوں، تو میں دوڑا آتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ لیکن ہر وقت ایک غم مجھے ستائے جاتا ہے کہ جب آپ بھی اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، آپ کے درجے تو بہت بلند ہیں، اور مجھے تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاتا بھی ہوں یا نہیں جاتا۔ اگر چلا بھی گیا تو یقینی طور پر آپ کے درجے تک تو نہیں جا سکوں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اسی ٹائم آیت نازل ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو قیامت کے دن پھر وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے نا، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے، بے شک یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کا ساتھ تو ایسی فیلنگ ہے کہ انسان بیان ہی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پراپر طور پہ ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قیامت کے روز ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔